آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ فوائد آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اہل علم نے اس آیت کریمہ سے متعلق کیا کچھ کہا ہے۔ یعنی مصحف کو بغیر طہارت کے چھونا یہ جس طرح سے ایک اہم مسئلہ ہے، بغیر طہارت کے مصحف کو نہیں چھونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر طہارت کو اس کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ بالکل اہل علم نے اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے کہا کہ قرآن مجید کا معنی، مفہوم، اس کی جو گہرائی ہے اور اس کی جو حلاوت ہے، اس کی جو لذت ہے اور اس سے ملنے والی جو روحانیت ہے، اس کے لیے بھی پاک دل چاہیے۔ اگر دل میں غلاظت ہو، اگر دل گندا ہو، اگر دل میں یعنی نفاق ہو اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین سے بیزارگی ہو یا جو ہے مطلب شہوات اور شبہات ہوں، بدعات ہوں، خرافات ہوں، یا فضولیات بھرے ہوئے ہوں، دل میں آدمی میں یکسوئی نہیں ہے اور دنیاوی مشاغل میں الجھا ہوا ہے، ایسا جو قلب ہوتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام سے مستفید نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ قلب گویا کہ طاہر نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی جو کتاب التوحید ہے، سب سے آخری کتاب، اس میں آپ نے ایک باب قائم کیا ہے جو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے کہ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو کتاب التوحید میں اس آیت کریمہ کو بطور باب میں قائم کرنا، آپ کا وہاں کیا یعنی مطلوب ہے، کیا مقصود ہے آپ کو، یہ یقیناً جو ہے ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ تاہم میں اتنا بتا دوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں پر دراصل جو ہے جہمیہ پر رد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے اور اس کے ماں سوا جب سب مخلوق ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام وہ جو ہے یعنی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام ایک الگ چیز ہے، لیکن جب بندہ اس کے سامنے مصحف کی شکل میں وہ چیز آتی ہے اور جو ہے اس کو پڑھتا ہے، تو جو یعنی تلاوت وہ مخلوق ہے، کیونکہ وہ حروف، وہ آواز، وہ الفاظ کا مجموعہ وہ ادا کر رہا ہے، تو وہ سب مخلوق ہیں۔ یہ ایک دقیق سا مسئلہ ہے جو اس زمانے میں جو مسلمان ہیں وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے سوائے بڑے علماء کے۔ لیکن میں نے بس وہ آیت کریمہ کو سمجھانے کے لیے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آیت کریمہ لے کر کے آئے جو سورۃ الواقعہ کی ہے۔ یعنی ایک ہے تلاوت، وہ مخلوق ہے، ایک ہے المتلو یعنی جس کو پڑھا جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صفت کلام ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آیت کریمہ بھی نقل فرمائی جو سورۃ الواقعہ کی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کو نہیں چھوتے ہیں سوائے المطہرون کی یعنی الملائکہ۔ اس میں یہ بھی بات امام بخاری نے کہا رحمہ اللہ کہ لا یجد حلاوتہ ولا نفعہ الا من آمن بالقرآن۔ بہت بڑی بات ہے، لا یجد حلاوتہ ولا نفعہ۔ قرآن مجید کی جو حلاوت ہے، قرآن مجید سے جو مستفید ہونے والی جو بات ہے، قرآن مجید اس کے حق میں ہی نفع بخش بنے گا الا من آمن بالقرآن، جو قرآن پر ایمان لائے گا۔ آپ مان لیجئے مثلا ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں آپ کو، یعنی ہندی زبان میں آپ کو مل جائیں گے ایسے کچھ آریہ سماج کے لوگ جو مثلا قرآن مجید کی مثلا کچھ آیت کریمہ کو لیتے ہیں، دیکھو اس میں ایسا ہے، دیکھو اس میں ایسا ہے، یعنی یہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں قرآن مجید کو، کیونکہ ان کے دل میں پہلے سے ہی شبہات ہیں، اور جو ہے مطلب کچھ شہوات کسی کے دل میں ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں قرآن کو۔ تو گویا کہ قرآن جس کا دل طاہر نہیں ہوتا ہے وہ قرآن مجید سے مستفید نہیں ہو پاتا ہے، قرآن مجید اس کے حق میں نفع بخش نہیں بنتا ہے۔ کیوں؟ قلب اس کا طاہر نہیں ہے۔ جس طرح سے قرآن کو چھونے کے لیے، مصحف کو چھونے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، ویسے ہی اس کے معانی کو ادراک کرنے کے لیے، اس کا مفہوم کیا ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے مطالب کی وضاحت کے لیے وہ جو قلب ہے وہ قلب بھی طاہر ہونا چاہیے۔ اگر قلب میں غلاظت ہو، اس میں گندگی ہو متعدد امراض کی، تو پھر وہ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ قلب اس کا طاہر نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو کہ وَلَا يَحْمِلُهُ إِلَّا الْمُوقِن، یعنی قرآن مجید کے معانی مفاہیم کا متحمل کون ہوگا؟ جو اس پر یقین رکھتا ہے۔
یہ جو امام بخاری نے بات کہی ہے سبحان اللہ، حقیقت میں بہت بڑی بات ہے کہ لا یجد نفعہ ولا حلاوتہ، یہ قرآن مجید سے وہی مستفید ہوگا جو اس پر ایمان لاتا ہے، یعنی گویا کہ جس کا دل پاک ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے اس بات کو لکھا صحیح بخاری میں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، اس سے پہلے میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ جو یعنی اصول الفقہ میں جو قیاس کا جو مبحث ہے نا، قیاس کا جو مبحث، اہل علم جانتے ہیں کہ قیاس کا جو مبحث ہے وہ 4 یعنی اس کے منات اربعہ جسے کہتے ہیں، 4 باتیں اس میں ہوتی ہیں، ایک اصل، ایک الفرع اور ایک العلہ الجامعہ بینہما، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی کو رکھ کر کے حکم لگایا جاتا ہے بطور نتیجہ۔ یہ جو العلہ کا جو مسئلہ ہے جسے مسالک العلہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے بہت دقیق بحث ہے وہ، یعنی جو علت جو استخراج کی جاتی ہے کہ اس میں کیا علت ہے، مقصود کیا ہے وہاں پر، جسے دلالت الایما کہتے ہیں، تو اس کو رکھ کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بالکل ویسی ہی آیت کریمہ میں ایک چیز ہوتی ہے دلالت اللفظ، یعنی لفظ کس بات پر دلالت کرتا ہے، سمجھ رہے اس بات کو آپ، یعنی جو منطوق ہے نا، یعنی کلام، اللہ کا کلام، آیت کریمہ، جو لفظ اس میں مذکور ہے وہ لفظ کس بات پر دلالت کرتا ہے، دلالت اللفظ، لفظ کس بات پر دلالت کرتا ہے۔ ایک ہے کہ دلالت الایما، دلالت الاشارہ، یعنی اس آیت کریمہ کا مقصود، اس میں علت کیا ہے، وہ علت کو رکھیں گے تو اور بھی باتیں سامنے نکل کے آتی ہیں۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ اس کو تفسیر الاشاری کہتے ہیں۔ التفسیر الاشاری، اس میں بہت تفصیل ہے، جس طرح سے قیاس صحیح، قیاس فاسد ہے، ویسے تفسیر اشاری میں بھی، اس میں بھی جو صحیح اور باطل دونوں ہیں۔ تو تفسیر اشاری کو سامنے رکھتے ہوئے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے التبیان فی اقسام القرآن، اور ہمارے پاس جو بدائع التفسیر ہے حافظ ابن القیم کی 3 جلدوں میں رحمہ اللہ، جسے آپ کی متعدد کتابوں سے اجزا کیا گیا ہے، اس میں جو ہے یعنی اس میں بھی یہ بات مذکور ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلت الآیت بإشارتها وإیمائها، کہ یہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، ایک تو لفظ کس پر دلالت کرتا ہے المطہرون، وہ ہے الملائکہ، لیکن اس میں جو مقصود ہے تطہیر کی جو بات کی گئی ہے، طہارت کی جو بات کی گئی ہے، اس میں یہ بھی ایک مقصود ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دلت الآیت بإشارتها وإیمائها علی انه لا يدرك معانیہ ولا يفهمه الا القلوب الطاہرہ، کہ آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے جس طرح سے ملائکہ جو المطہرون ہیں وہی اس تک پہنچتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کو اور دیگر نصوص کی روشنی میں اہل علم کا لگ بھگ یہ ایک متفق علیہ معاملہ ہے کہ مصحف کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے۔ ویسے ہی جس کا دل پاک ہے وہی قرآن مجید کی جو معانی ہیں، اس کی جو تفسیری معلومات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مقصود کیا ہے، اللہ رب العالمین کو مطلوب کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں، یہ ادراک کرنا وہی دل کرتا ہے جو دل کے پاک ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ یہ ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بات ہے۔ کہا کہ وَحَرَامٌ عَلَى الْقُلُوبِ، ایسے آپ نے کہا المتلوث بالنجاسہ، کہ جس کا دل یا جس شخص کا دل جو باطل نظریات ہیں، جیسے نفاق دل کا ایک مرض ہے، باطل نظریات ہیں، بدعات ہیں، والمخالفات الشرعیہ، یعنی جو شرعی اعتبار سے جو بھی منکرات ہیں، اس کو جو اخذ کرتا ہے، اسے جو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اس طرح کے جو دل ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دلوں پر قرآن مجید کے معنی مفہوم کو حرام قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کو ہم دیکھتے ہیں نا، ایک طرح سے بے چینی، ایک طرح سے چڑ ہوتی ہے، نہیں چاہیے۔ بہت سارے مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں، غیر مسلمین کے ساتھ ساتھ، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بالکل اوپر کی بات چاہیے، گہرائی نہیں چاہیے، اندرون میں نہیں جانا ہے۔ لیکن سیاسی نقطہ نظر سے بالکل حرف کلمہ سنیں گے، پڑھیں گے، کھیل کود سے متعلق، دیگر امور سے متعلق سب باریکیاں چاہیے، لیکن اللہ کے کلام سے مراد نہیں، بالکل اوپر کی باتیں چاہیے، موٹی باتیں چاہیے، عام فہم چاہیے۔ ہاں، کسی کے لیے عام فہم، لیکن آپ کو اللہ نے اتنی مضبوط عقل دی ہے،
اتنی بڑی گہری اور جو ہے مطلب عمدہ صلاحیتیں دی ہیں، اس میں بھی یہ کام نہیں کرتی ہیں، نسأل اللہ السلامہ۔ یہ دراصل کیا ہے، قلب طاہر نہیں ہے، یا قلب طاہر ہے لیکن جس قدر ہونا چاہیے اس قدر نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین، یہ ہم طلبہ کو جو ہے گاہے بگاہے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے معانی، اس کے مطالب، اس کی جو مفاہیم ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی معاون کتاب، خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید، خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقرب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک ربط، اس کے لیے کتاب بے حد مفید، بے حد مفید۔ اللہ جزائے خیر دے ابو اسماعیل الحنبلی کو رحمہ اللہ، 481 ہجری سے وفات ہے، منازل السائرین جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کی شرح ہے یہ، لیکن ایک معاون جو ہے مطلب کام کر گئے، ایک بہترین کتاب لکھ گئے وہ، جس کی وجہ سے ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک عظیم الشان شرح لکھی اس کی۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات لکھی جو آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ وہ جو حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، دونوں میں بھی کتاب اللباس میں، صحیح بخاری میں آپ باب التصاویر اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے اس بات کو کہتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بہت معروف ہے، سب جانتے ہیں، کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب وصورۃ، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، کہ جس گھر میں کتا ہو اور تصاویر ہوں، ظاہر بات ہے اس سے وہ کتے مستثنا ہیں، وہ تصاویر مستثنا ہیں جو ایک مسلمان کے لیے شرعی طور پر جائز قرار دیے جاتے ہیں، ورنہ اس سے جو فضول ہیں اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو رکھ کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اذا كانت الملائکۃ المخلوقون، اذا كانت الملائکۃ المخلوقون يمنعها دخول الكلب والصورہ، کہ اگر ملائکہ جو کہ ایک مخلوق ہیں، وہ کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتا ہو اور جس میں گھر تصاویر ہوں، فكيف تلج معرفة الله، فكيف تلج معرفة الله ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها۔ سبحان اللہ، کیا الہامی کلام ہے نا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر ایک گھر میں تصویر ہو، کتا ہو، ملائکہ جو کہ مخلوق ہے، مخلوق داخل نہیں ہو رہے، ملائکہ مخلوق ہیں اور وہ داخل نہیں ہو رہے، تو پھر اس دل میں، جس دل میں یعنی ایسے شہوات ہوں، بکلاب الشہوات وصورها، یعنی کتا ہو اور تصاویر اس کے دل میں بسی ہوں، کیا مطلب، یعنی شہوات ہی شہوات ہوں، دنیا ہی دنیا ہو، متعدد قسم کی جو دنیا ہوتی ہے، ہر طرح کی نجاست اس کے دل میں ہو اور دل اس کا بالکل بھرا ہوا ہے دنیا سے، آخرت کی کوئی یاد نہیں ہے اس کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو معرفت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو محبت ہے، اس کے ذکر کی جو حلاوت ہے، اور اللہ رب العالمین سے لگاؤ کا جو انس ہوتا ہے، جو مانوس ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے، وہ چیز اس گندے دل میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ ایک مخلوق داخل نہیں ہو پا رہی تو پھر ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کیسے داخل ہوگی؟ سبحان اللہ، یہ بہت ہی حیران کن بات ہے اور بہت ہی عجیب بات ہے، نسأل اللہ السلامہ۔